دوستو تصور کیجئے مکہ کی وہ خاموش گلیاں جہاں 3 سال تک اسلام کی دعوت دبے پاؤں دی جا رہی تھی، مگر پھر ایک ایسا دن آیا جس نے قریش کا غرور کو ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ کا حکم آیا اب کھلم کھلا بیان کرو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس پہلی کھلی دعوت کی جہاں دشمنوں نے خود اپنی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دی، اور کیسے قریش نے حج کے موقع پر ایک ایسی سازش رچی جو انہی پر الٹی پڑ گئی۔ سب سے پہلے اللہ نے سورہ الشعراء کی آیت نازل کی، اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، خدا کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ یہ سن کر سب خاموش رہے، مگر ابو لہب بول اٹھا، اس کا ہاتھ پکڑ لو اس سے پہلے کہ پورا عرب اس کے خلاف ہو جائے۔ مگر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ہمت بڑھائی اور کہا، تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت کروں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑوں۔ ایک دن اللہ کا ایک اور حکم اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور ایک اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، یا صباح ہو۔ یہ اس وقت خطرے کا الارم ہوتا تھا۔ پورا مکہ دوڑا چلا آیا، بنی فہر، بنی عدی، بنی عبد مناف، بنی عبد المطلب۔ جو نہیں آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا کہ دیکھ کر آؤ کیا بات ہے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سوال پوچھا جو تاریخ بن گیا۔ یہ بتاؤ، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ سب نے ایک ساتھ کہا، ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے ایک ایک کا نام لے کر پکارا، اے قریش کے لوگوں، اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی کعب بن لؤے، اے بنی مرہ، اے بنی قصے، اے بنی عبد شمس، اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی ہاشم، اے بنی مطلب، میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی پکار کر کہہ دیا کہ جو مال چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے، مگر ابو لہب نے بدسلوکی کی۔ اس نے کہا، سارے دن غارت ہو تو کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں اللہ نے سورہ تبت یدا نازل کی، یعنی سورہ اللہب نازل کی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ دعوت پھیلنے لگی تو قریش پریشان ہو گئے۔ حج کا وقت قریب تھا۔ ولید بن مغیرہ نے سارے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ رائے کر لو ورنہ حاجی کنفیوز ہو جائیں گے۔ لوگوں نے مشورہ دیا، انہیں کاہن کہہ دیں۔ ولید نے کہا، نہیں، ان کی باتوں میں کاہنوں جیسی جھوٹ نہیں ہے۔ لوگ بولے مجنون کہہ دیں۔ ولید بولا، نہیں، ان کی باتیں عقل مندی ہیں۔ لوگ بولے شاعر کہہ دیں۔ ولید نے رد کیا، نہیں، یہ شاعر نہیں ہے۔ آخر میں ولید نے خود راستہ دکھایا، خدا کی قسم ان کی بات میں مٹھاس اور تازگی ہے، ہم لوگوں سے کہیں گے کہ یہ ایک ایسا جادوگر ہے جو باپ بیٹے اور میاں بیوی میں دوریاں ڈال دیتا ہے۔ قریش کے لوگ راستوں پر بیٹھ گئے اور حاجیوں کو ڈرانے لگے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے مجمع میں جاتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا، جھوٹ بولتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں میں تجسس بڑھ گیا۔ جب حاجی واپس گئے تو پورے عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل چکا تھا۔ مکہ کی وہ چھوٹی سی دعوت اب ایک انقلاب بن چکی تھی۔ دوستو، یہ تھی صفا کی اس پہاڑی کی کہانی جس نے دنیا کو بدل دیا۔ اگر آپ کو یہ ڈیٹیل پسند آئی ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔